موجودہ مسلم معاشروں کی جو تہذیبی ثقافتی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے مسلم معاشروں کو محض آ، یعنی مذہبی فکر یا قوانین میں اصلاح کی ضرورت نہیں بلکہ ایک تہذیبی تشکیل نو کی بھی ضرورت ہے؟ اور کیا اس کے آپ امکانات موجود، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے امکانات موجود ہیں؟ اور مطلب اگر یہ ممکن ہے ام، تہذیبی تشکیل نو، تو آپ کے نزدیک اس کی طرف پیش رفت کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں نے تو بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اصلی مسئلہ ہی تہذیبی بحران کا ہے۔ مذہبی فکر کا کردار اگرچہ بڑا بنیادی ہے، یعنی مسلمان معاشروں میں بڑا بنیادی ہے، لیکن وہ جزو ہے، کل نہیں ہے۔ مذہبی فکر اصلاً انسان کو اس کی آخرت کے لیے تیار کرنے کا لائے عمل دیتی ہے۔ اس دنیا میں اس فکر کا ظہور زیادہ سے زیادہ انسان کے اخلاقی وجود میں ہوتا ہے، لیکن انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے ایک عقلی شخصیت رکھتا ہے، اسی طرح سے اپنی ایک جذباتی، معاشرتی اور تہذیبی شخصیت بھی رکھتا ہے، جس کے زیادہ عوامل نفسیاتی ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں اگر اختلال پیدا ہو جائے تو تہذیبی بحران واقع ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس وقت ہمارا معاشرہ یا مسلمان معاشرے اسی بحران سے دوچار ہے۔ ان کو جب اللہ کی ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تھی، اس کے بعد ان کا سفر شروع ہوا۔ پہلی تہذیب خود عرب کی تہذیب تھی۔ عرب کا قبائلی معاشرہ، قبائلی معاشرے کی ترجیحات، اس کے آداب، اس کے رسوم، وہ اپنی جگہ موجود تھے۔ اسلام نے ان میں سے ہر چیز کا خاتمہ نہیں کر دیا، ان کی اصلاح کی۔ دینی روایت بھی جس طرح موجود تھی، جس کو ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں، اس کی بھی اصلاح کی ہے۔ اس کی جگہ کوئی نیا دین نہیں متعارف کرا دیا۔ ان کے ہاں جو سیاسی روایت قبائلی سطح پر موجود تھی، اسی سے ایک نئی ریاست کا نظم اٹھانے کی صحیح کی ہے۔ اس قبائلی نظم کو بالکل ختم نہیں کر دیا۔ ان کے ہاں جو معاشرتی روایات یا تہذیبی روایات یا جمالیاتی روایات موجود تھیں، ان میں سے بھی کسی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ انہی کی تہذیب کرنے کی صحیح کی۔ اس کے نتیجے میں وہ تمدن وجود میں آیا جس کو ہم بنو امیہ کے، بنو عباس کے دور عروج میں دیکھتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی تمدن وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ جس طرح سے ایک مذہبی فکر کو لے کر چلتا ہے، اور اس میں بھی نئے آنے والے لوگ اضافے بھی کرتے ہیں، بعض بدعتیں بھی داخل کر دیتے ہیں، بعض جگہوں پر غلط طریقے کی تنقیح کر کے معاملے کا رخ بھی بدل دیتے ہیں، بعض چیزیں مذہب کے نام پر ایسی وجود پذیر کر دیتے ہیں جو خود مذہبی فکر کے لیے فتنہ ہوتی ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہرحال ایک تہذیبی روایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تہذیبی روایت عجم میں داخل ہوئی، وہاں ایران جیسا ملک موجود تھا، یا فارس کہیے، جس کی اپنی ہزاروں سال کی تاریخ تھی، اس کا ادب تھا، اس کی شاعری تھی، اس کے لباس تھے، اس کے رہن سہن کے طریقے تھے۔ اسی پر آپ بعد کے ادوار کو سمجھ لیجئے، بر صغیر میں آئے یا وسط ایشیا میں مسلمان گئے، تو اس سے جو تہذیبی روایتیں پیدا ہوئیں، وہ تہذیبی روایتیں جس طرح اپنے اندر تنوع رکھتی تھیں، اسی طریقے سے وہ اپنے اندر بعض غیر معمولی مشترکات بھی رکھتی تھیں۔ وہی مشترکات ہیں
جن کو ہم اب بھی مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک دیکھتے ہیں، مشرق بعید کے ممالک میں بڑا مختلف نوعیت کا تمدن تھا، لیکن ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ مذہبی روایت نے یا مذہبی فکر نے اس تمدن کو کس طرح متاثر کیا تھا۔ تو اس سے جو ثقافت یا کلچر وجود میں آتا ہے، وہ اصل میں کسی روایت کا ظرف بنتا ہے، وہی اس کو سنبھالتا ہے، اور اسی کے اندر عام لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی فکر جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ اصلاح کے مقام پر کھڑا ہوا اپنا نقطہ نظر واضح کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو اس اصل منزل کی طرف توجہ دلاتا ہے جو موت کے بعد ان کے سامنے آنے والی ہے۔ اس کا اصلی کردار یہی ہے۔ چنانچہ اس طرح کا تہذیبی رجحان یا تہذیبی میلان یا تہذیبی سفر، یہ اصلاً قوموں کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی بنا، اس کو استعمار نے آ کے بالکل درہم برہم کر دیا۔ یعنی مسلمان زوال آشنا ہوئے، اس کے اسباب ہیں، میں نے پچھلے چند مہینوں میں اس پر بڑی تفصیل سے اپنے دنیا نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرنا شروع کی ہوئی ہے، اس کی کئی اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ اب میں اس وقت کیا کرنا چاہیے پس باعث کرد کے زیر عنوان گفتگو کر رہا ہوں، وہاں بھی یہی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے جس تہذیبی بحران سے دوچار ہوئے، وہ بنیادی طور پر دوسری قوموں کا غلبہ تھا۔ وہ غلبہ کوئی معمولی سطح پر نہیں ہوا، چند جگہیں اس سے محفوظ رہیں، اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند جگہیں کیا، ہمارے دیہات اور دور دراز کے علاقے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ اگرچہ براہ راست غلبے کا طریقہ ختم ہو گیا، لیکن بالواسطہ غلبہ موجود ہے، اور ایک بڑی تہذیب مقابلے میں کھڑی ہے۔ وہ لبرل اقدار پر مبنی تہذیب ہے، اس کا بنیادی تصور بہت مختلف ہے، اس میں انسان کو محور کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اس طرح محور نہیں رہی جس طرح مسلمانوں کی تہذیب میں یا خود مسیحی تہذیب میں ایک لمبے عرصے تک رہی ہے۔ اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ اسی کو میں نے اس لفظ سے ادا کیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک کلچرل کرائسس ہے، ایک تہذیبی بحران ہے۔ اس میں ہمارے نوجوان بھی مبتلا ہیں، نئی نسلیں بھی مبتلا ہیں۔ یعنی زبان کے لحاظ سے دیکھیے، ادب کے لحاظ سے دیکھیے، شخصیات سے تعلق کے لحاظ سے دیکھیے، رسوم اور روایات کے لحاظ سے دیکھیے، اپنے معاشرتی رجحانات کے حوالے سے دیکھیے، ہر چیز درہم برہم ہے۔ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے، کبھی نوجوانوں سے گفتگو کر کے دیکھے کہ وہی صورتحال ہے کہ نہ پا رکاب میں ہے، نہ ہاتھ باغ پر ہے، اور جس سمت میں ان کو اشب دوراں دوڑائے لیے چلا جاتا ہے، دوڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کسی جگہ رک کر بھی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو میرے نزدیک آپ کی بات بالکل درست ہے، یہی اصلی مسئلہ ہے۔ اس میں آپ مختلف لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مذہبی مفکرین کا بھی ایک کردار ہے، اسی طرح دانشوروں کا ایک کردار ہے، اساتذہ کا ایک کردار ہے۔ اس میں بطور خاص، یعنی جب کوئی تہذیبی بحران واقع ہوتا ہے تو معاشرے کے ہر طبقے کو کسی نہ کسی پہلو سے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پھر اس میں سیاسی تغیرات کس طرح آتے ہیں، معیشت کیسے مستحکم ہوتی ہے، علم و اخلاق کے لیے کیا جہت متعین کی جاتی ہے، یہ بہت سے عوامل ہیں جو مل کر ہو سکتا ہے کہ پھر ایک رخ متعین کرے۔ وہ رخ جب متعین ہو جائے گا اور معاشرے اس جانب آگے بڑھیں گے، مسلمان معاشرے، تو اس سے پھر نئی تہذیبی اقدار پیدا ہوں گی۔ میں اس کے بعد یہ توقع کر سکتا ہوں کہ شاید ہم ایک نئے دور میں داخل ہو سکیں۔ اس وقت تو بحران کا اور شدید کرائسس کا زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں آپ کا یہ احساس بالکل صحیح ہے۔ فیوچر کی ایک سویلائزیشنل مطلب ایک رینیساں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ یا بس انہی کا احیاء اصل میں مطلوب ہے؟ وہ تین چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہی ہمیشہ پہلے مرحلے میں بیان کرنی چاہیے، وہ رخ متعین کرنے کا کام کرتی ہیں۔ دیکھیے نا، وہ کیا چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ لبرل اقدار نے
جنسی معاملات کے بارے میں ایک رویہ پیدا کیا ہے، اس سے بعض نئے اقدار وجود میں آئے ہیں، سوچنے کے بعد نئے طریقے پنپ کر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی قدر کی حیثیت حفظ فروج کو حاصل ہے۔ قرآن مجید اسی کو منفی پہلو سے بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تعبیر میں لوگوں نے بعض غلطیاں کی ہیں، اور یہ انسان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، لیکن بنیادی بات یہی۔ اب اس بنیادی بات کو آپ مقابل میں کھڑا کر دیں تو اس سے پھر کچھ روایات پیدا ہوں گی۔ وہ روایات لباس پر اثر انداز ہوتی ہیں، رہن سہن پر ہوتی ہیں، انداز گفتگو پر ہوتی ہیں، معاشرتی رویوں پر ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے رسوم پر ہوتی ہیں، ملنے ملانے کے طریقوں پر ہوتی ہیں۔ وہ سب درہم برہم ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اصل میں تہذیبی سفر شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حفظ مراتب کا ہے۔ مغربی تہذیب نے یا جدید لبرل اقدار نے مراتب کے معاملے میں تصور ہی بنیادی طور پر ختم کر دیا ہے۔ وہاں اصلی مسئلہ آپ کے معاشی رشتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشی رشتے بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اس کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، لیکن حفظ مراتب کا وہ تصور جو ہماری تہذیب میں ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اصلاً معاشی نہیں بلکہ قدری ہے۔ جب آپ اس تصور کو ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے معاملے میں عرض کیا، اسے بھی غیر معمولی اثرات زندگی کے ہر شعبے میں پہنچتے ہیں۔ اور تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم معروف اور منکر کا ایک اخلاقی تصور رکھتے ہیں۔ وہ اخلاقی تصور ہمارے ہاں انسان کے وجود کی غایت ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ مذہب کی پوری ہدایت کو اگر آپ، عبادات تو خیر ایک بنیادی چیز ہے، الگ کر کے ترتیب دیں تو تطہیر بدن، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق، ان تینوں چیزوں کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی تطہیر اخلاق کو جب آپ معاشرے سے متعلق کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک مجموعی انسانی رویے کا بیان ہے۔ اس میں حفظ مراتب کو ساتھ شامل کر لیں تو بزرگوں کا، بڑوں کا، اساتذہ کا، اسی طرح سے والدین کا، سوسائٹی کے اندر جن لوگوں کو کوئی خاص حیثیت ہوتی ہے ان کا ایک کردار خود بخود متعین ہوتا ہے۔ موجودہ معاشرت سرے سے ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تو جب آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بہت سی نئی روایات، نئے رسوم، نئے انداز وجود میں آتے ہیں۔ یہ اوضاع کا معاملہ ہے، یعنی جب ایک تصور ایبسٹریکٹ سطح پر یا تجریدی سطح پر اپریشیٹ ہو جاتا ہے، وہ ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اوضاع اختیار کرتا ہے۔ یعنی لباس کی وضع کیا ہوگی، بات کے کیا انداز ہوں گے، اٹھنے بیٹھنے کیا طریقے ہوں گے، یہ اوضاع ہیں۔ اوضاع اصل میں متاثر ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اور چونکہ بنیاد سے محروم ہو گئے ہیں تو اپنی جگہ بھی محفوظ نہیں کر پا رہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ لڑکھڑاتا ہوا سا تمدن وجود میں آ گیا ہے، پابرجا نہیں ہو رہے معاشرے۔ تو جس وقت وہ ان اقدار پر کھڑے ہو جائیں گے تو پابرجا ہو جائیں گے، اور جیسے ہی اپنے پاؤں پر جم جائیں گے تو پھر اس کے بعد اوضاع وجود میں آنا شروع ہوں گے۔ اوضاع کو وجود پہ لانے کے لیے خود اپنی تہذیبی روایات کے بارے میں ایک احساس برتری ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی برے معنی میں نہیں کہہ رہا۔ وہ احساس برتری آپ کی معاشی حیثیت، آپ کی سیاسی حیثیت اور دنیا میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر کسی معاشرے کے پاس نہ رہے، یعنی قوت موجود نہ ہو، اور اس معاملے میں ایک مغلوبیت یا غلامی کا احساس پیدا ہو جائے، تو وہ حوصلہ ہی آدمی کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ اوضاع وجود میں لا سکے۔ میں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اس نتیجے کو اس وقت ہم سب بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، مکمل شعور کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قوموں میں جب موجود نہیں رہتی
تو دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا ان کے احیاء کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور یا وہ آہستہ آہستہ ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا ہے کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، اور وہ جس مقدر کی طرف بڑھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مہلکوہا اور معذبوہا۔ اس وقت آپ غور کر کے دیکھیں تو 17ویں صدی کی ابتدا سے ہم ہلاکت کے راستے پر گامزن ہو گئے تھے، ہم اس راستے ہی پر گامزن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں ایک مہلت عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے 57 ملک گویا ان کی جھولی میں ڈال کے ان کو دے دیے گئے۔ براہ راست غلامی ختم ہو گئی، بالواسطہ غلامی اور بالواسطہ محکومی اب بھی اسی طرح موجود ہے، اور مسلمان قومیں اپنے لیے کوئی راستہ بھی متعین نہیں کر سکیں۔ ان کو جن جگہوں پر محرومی سے دوچار ہونا پڑا ہے وہاں انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کے سیاسی استحکام کی بنیادیں کیا ہوں گی، معاشی استحکام کس طرح سے حاصل ہوگا، علم و اخلاق میں ترقی کا سفر وہ کس طرح سے طے کریں گی، اور ان کا اپنا مذہبی فکر تشکیل جدید کے مراحل سے گزر کر کیا صورت اختیار کرے گا۔ یہ سب چیزیں بس یوں سمجھیے کہ بکھری ہوئی پڑی ہیں، ان میں کوئی تالیف ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی۔ تالیف ہمیشہ سیاسی قوت اور حقیقت کا ادراک پیدا کرتا ہے، دونوں سے ہم محروم ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس میں اس تجزیے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ کوئی نا امیدی پیدا ہو، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ بحران ہے، اور اس بحران کو سمجھ کر اس میں ہر شخص کو اپنا کردار متعین کرنا چاہیے، اور وہ کردار ادا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ خدا کے فیصلوں کو ہم نہیں بدل سکتے، وہ صحیح اصول پر ہوتے ہیں اور بیلاگ انصاف پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر بحثیت مجموعی ہم وہ چیزیں فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ برتری کے سفر میں گامزن ہونے کی راہیں ہموار کر دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہلاکت ہے۔ اتنی بات البتہ ہمیں الہامی صحائف سے معلوم ہے کہ اس ہلاکت کا سور اب اسرائیل ہی پھونکیں گے۔ اگر لیٹس سے کہ کوئی شخص یا کوئی ادارہ اسلامی تہذیب کی تشکیل نو کے اس منصوبے میں حصہ لینا چاہے، تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابتدائی عملی اقدامات کیا تجویز کریں گے آپ؟ اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت۔ جس طرح میں نے عرض کیا، دنیا نیوز پر اپنے ہفتہ پر پروگرام میں نے یہ گفتگو پچھلے ہفتے سے شروع کر دی ہے۔ اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 5 نکات پر مبنی ایک لائے عمل ہے۔ میرے نزدیک وہ لائے عمل قومی سطح پر ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اب اس لائے عمل کو تو میں بتا سکتا ہوں، اپنے علم کے حد تک اس کے دلائل دے سکتا ہوں، اس پر کوئی نقد ہو تو اس کے جواب کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس میں کون کیا کردار ادا کرے وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ افراد ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ اپنے اداروں کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ابھی بڑی ابتدائی حالت پہ ہیں، اس میں چند افراد ہیں، اور افراد جب تک ہر شعبے کے لیے میسر نہ ہو، آپ کسی بڑے منصوبے کو خود روبہ عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اپنے لیے یہی چیز پسند کی ہے کہ میں توجہ دلاتا رہوں۔ ان 5 نکات میں سے ایک نقطے پر میں نے اس دفعہ گفتگو کی ہے، اور توقع یہی ہے کہ ہر نقطے پر ایک پورے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ استاذ، آپ نے حدیث کا جو متن بنانے کا کام شروع کیا ہے، کیا وہ متون حدیث کو بدلنا نہیں ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ کیا آپ کا کام کبھی وہ حجت پا سکے گا جو مثلاً امام بخاری یا امام مسلم کے متون کو حاصل ہے؟ یہ آپ نے صحیح چیز متعین نہیں کی۔ امام بخاری کا یا امام مسلم کا کام بالکل اور نوعیت کا ہے۔ وہ محدثین کی اس صف سے تعلق رکھتے ہیں جو براہ راست سند کی تحقیق کر رہی تھی۔ اس روایت کا خاتمہ یا آپ کہیے کہ کمال ان پر ہوا ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہی کتابیں، وہی تصنیفات، انہی محدثین کا کیا ہوا کام اس وقت ہمارے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ماخذ تو ماخذ ہی کی جگہ پر رہیں گے، ان کی جگہ کوئی دوسری کتاب، دوسرا کام
دوسرا معاملہ نہیں لے سکتا۔ متن کی تشکیل کا کام اس سے پہلے بھی بہت ہوا ہے، ہمارے ہاں بہت سی تصنیفات ہیں، خود مشکات ہی کو دیکھ لیجیے، صاحب مشکات اسی طریقے سے بہت سی روایتوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ محدثین خود بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، امام بخاری نے بھی بہت سی جگہوں پر متن کو ایسے ہی مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ تو متن میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعہ کیا تھا۔ جب آپ واقعے کو متعین کر لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اسے قابل فہم بنانے کے لیے اس میں کچھ دوسری روایتوں سے چیزیں داخل کی جا سکتی ہیں، وہ دوسری روایتیں بھی اسی واقعے کی روایتیں ہوتی ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک مجلس ہوئی ہے، اس میں زید نے بکر نے گفتگو کی ہے، وہاں 4 یا 5 لوگوں نے آگے اس بات کو بیان کیا ہے، ایک شخص کا بیان زیادہ جامع ہے لیکن اس نے کوئی 2 جملے چھوڑ دیے ہیں، کہیں تمہید چھوڑ دی ہے، کہیں درمیان میں کوئی وضاحت چھوڑ دی ہے، وہ جو دوسرے بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں موجود ہیں، تو اس کو وہاں داخل کر دیا جاتا ہے۔ داخل بھی علامت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں داخل کر دیا ہے، اس کے حوالے نیچے دے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ متن کے حواشی دیکھیں تو ان میں یہ سارا کام کر کے اسے قابل فہم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت فہم حدیث کا کام ہے، یعنی ہمارے کام کی نوعیت بنیادی طور پر وہی ہے جو قرآن مجید پر کام کی ہے۔ قرآن مجید ہم کوئی نیا نہیں وجود میں لا رہے، قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی ہمارے کام کی نوعیت یہی ہے۔ اگر آپ میری کتاب میزان میں مقدمہ دیکھیں تو اس میں نے اصول و مبادی کے زیر عنوان حدیث کی سند کے قاعدوں کے بارے میں محدثین کے طریقے کی تصویب کی ہے، اور یہ بتایا کہ اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاملہ اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ اب اگر ہم کوئی نئی چیز تجویز بھی کریں تو وہ قابل عمل ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فقہا کے طریقے پر یہ دیکھنا چاہیے کہ روایت کو بیان کرنے والا آدمی صاحب فکر بھی ہے یا نہیں، یعنی فہم و فکر بھی رکھتا ہے یا نہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہم یہ اصول اس میں داخل کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، جو کچھ وہ کر چکے، نہ وہ راوی رہے، نہ ان کے حالات کی براہ راست تحقیق کے مواقع باقی رہے۔ تو سند کے معاملے میں امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں یا دوسرے محدثین، ان کے کام کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور بنیادی ماخذ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا، یعنی اس علم کے بنیادی ماخذ کی حیثیت سے۔ پھر اس پر کام کر کے تفہیم حدیث کا کام کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو عمار خان ناصر صاحب نے تفہیم الآثار کا نام رکھا ہے، مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن کا نام رکھا ہے یا تفہیم الحدیث کا نام رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کام ہے، اور اسی لحاظ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر تفہیم اپنے استدلال کے ساتھ اپنے آپ کو منواتی ہے، وہ استدلال کبھی ہوگا تو لوگ مانیں گے۔ امام بخاری نے یا امام مسلم نے یہ کام ہی نہیں کیا، اس وجہ سے اس کو اس کے مقابل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں بند ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے ہم سے یہ مصیبت ٹال دے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم اپنی نیکیوں کو اس طرح سے یا اپنے نیک اعمال کو اس طرح سے استعمال کیا کریں؟ کیا یہ اس کے مترادف نہیں ہوگا کہ جس طرح سے وہ حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں اس مقصد کے تحت ہجرت کی کہ وہ دنیا ہی کے لیے تھی، تو اس کے اعمال بھی اب دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے؟ میرے خیال میں آپ کی یہ تنقید تو کچھ زیادہ سخت ہو گئی، لیکن اصولاً مجھے اتفاق ہے۔ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ اپنی عاجزی خدا کے حضور میں پیش کرنے کا ہے۔ عاجز بندے ہیں اور پوری کوشش کے باوجود جیسے ہی شعور کو عمر کو پہنچتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر لحاظ سے غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ عقلی بھی ہوتی ہیں، تدبیری بھی ہوتی ہیں، علمی بھی ہوتی ہیں، اخلاقی بھی ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ غلطیاں آپ کو مختلف پہلوؤں سے بالکل نمایاں نظر آ جاتی ہیں، اور یہ وہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
لیکن دوسروں کو تو نہیں دیکھ سکتے، اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی کس طرح کے نشیب و فراز سے گزرتی ہے۔ اس میں عاجزی اصل چیز ہے۔ عمل کیا ہے اور عمل کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی عمل تو بس یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو بچانے کی ایک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے، اور اس میں اگر کوئی توقع ہوتی ہے تو رحمت کی، کرم کی، عنایت کی، مغفرت کی۔ میں تو جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ میرٹ پر تو منتخب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، صرف رحمت، مغفرت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس سے توقع ہوتی ہے، اور اس کی امید اس نے بھی دلائی ہے، اپنی کتاب میں بھی بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں جب چاہوں گا تو سب معاف کر دوں گا، اور اس کے پیغمبر نے بھی دلائی ہے۔ تو ہمارے جیسے عاجز بندے تو اسی امید پر جی رہے ہیں۔ مجھے مولانا گرامی کا وہ شعر بہت پسند ہے کہ اسیان ماں اور رحمت پروردگار ماں، ان را نہایت اسنارا نہایت۔ ایک طرف میرے گناہ ہے، دوسری طرف پروردگار کی رحمت ہے۔ گناہوں پر نظر ڈالتا ہوں تو ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جو چیز امید دیتی ہے وہ یہ ہے کہ تیری رحمت پر نظر ڈالتا ہوں تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس پر ہم جی رہے ہیں، ہم جیسے عاجز بندوں کی یہی جگہ ہے۔ اس میں اعمال کا حوالہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قصہ کیا ہوگا، کس ذیل میں سنایا گیا تھا یا واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بابست اس کے کہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا دعا کرنے کا، شامل حال ہو گئی، ممکن ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی اس پر بڑی سخت تنقید کی ہے، اور اس کو اس طریقے سے قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ سورت احزاب میں جو ظلم اور جہول کے صفات انسان کے لیے بیان ہوئی ہیں، وہ موقع تعریف کا لگتا ہے لیکن الفاظ نیگیٹو ہیں۔ اسی طرح یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو خود اللہ نے ظلم اور جہول بنایا ہے تو یہ امانت اٹھا لے گا، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یعنی ظلم کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ عربی زبان میں الفاظ بعض اوقات اس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں عام ہو چکا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاں عام ہوا ہے، جیسے ہم ظالم کا لفظ ایک خاص مفہوم میں بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اہل زبان تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لفظ کو اس کے مختلف پہلوؤں سے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظلم کا اصلی مفہوم یہ ہے، یہی صورتحال جہول کی ہے، جذبات میں حد سے بڑھ جانے والا۔ تو اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھاری بوجھ ڈالا جاتا ہے، دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب دیا گیا، اس کے ایک تقاضے کو پورا کرنے کا موقع آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ یہ اختیار، ارادہ، جس کو امانت سے تعبیر کیا، یہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس بھاری ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جس طرح سے عقل رکھتا ہے، جو روکتی ہے، جو قاعدے میں لاتی ہے، جو اندیشہ ہے دور دراز پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے اس عقل کے مقابل میں اس کے اندر ظلم و جہول ہونے کی خصوصیات بھی رکھی ہیں، تو وہاں اس کو نمایاں کر دیا ہے۔ یہ ظلم و جہول اصل میں عاقل کے مقابلے میں ہے، یعنی انسان صرف عاقل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ صفات بھی رکھتا ہے۔ یہ عقل ہے جو اس کو جذبات کے معاملے میں بھی قاعدے میں رکھتی ہے، اور یہ عقل ہے جو اس کو حدود کے معاملے میں بھی پابند حدود رکھنے کی صحیح کرتی ہے۔ اس کے مقابل میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ اپنی اصل کے لحاظ سے یہ منفی ہیں، یعنی حد سے بڑھ جانا یا جذبات میں برانگیختہ ہو جانا اپنی ذات میں منفی ہے، اور اپنی ذات میں منفی ہونے کے باوجود ایک بڑا مثبت کردار انسان کے اندر ادا کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ عقل کو اپنے لیے رہنما مان لے، اور عقل ہی ہے جس کا ایک بڑا پھر مرحلہ وہ ہے جس میں ذات باری کی ہدایت ملتی ہے اور انسان اس کو رہنما مان لیتا ہے۔ اسی کو دیکھیے لفظ فجور سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی فجور کیا ہے؟ یہی حدود سے تجاوز کر جانا، یعنی آدمی کے لیے جو
قاعدہ مقرر کیا گیا ہے یا جو اس کے لمٹس طے کیے گئے ہیں وہ ان کو لانگ جاتا ہے، تو اس کو فجور کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں تقوی کو رکھا ہے، وہاں دوسرے لفظ کو قرآن مجید خود لایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو نفس انسانی کا جو فجور ہے اس کو یہاں ظلم و جہور سے ادا کر دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر موجود تھی، یہی ذمہ داری کو اٹھانے کا باعث بن گئی، ورنہ اگر اس وقت بھی عقل کو مستعمل کر کے بیٹھ جاتا تو اٹھانے سے انکار کر دیتا۔ تو یہ بتایا ہے اس کے اندر، اور اس میں میرے خیال میں اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے تھے، یہ انسان کی پوری شخصیت کو بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے البیان میں اس پر جو نوٹ لکھا ہے، کبھی موقع ہو تو اس کو پڑھ لیجئے، اس میں نے امام فرائی کا ایک جملہ نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اس کی حقیقت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ یہ انسان کی قابلیت دیکھی گئی، پھر اس کو امتحان میں ڈالا گیا، یعنی یہ چیزیں ڈال کر اس کو امتحان میں، اس کے اندر یہ چیزیں ودیت کر کے پھر اس کو امتحان کے قابل سمجھا گیا اور اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ کیا کرائٹیریا تھا جس کے لیے وہ اتنے بڑے امتحان کا مستحق بن گیا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب چیزیں اس کے اندر ودیت کی ہیں، البتہ ان چیزوں کے ظہور کے دو مواقع کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک وہ موقع ہے جو اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہماری اصل شخصیتوں کو دیا گیا، اس کو سورہ اعراف میں عہد الست سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک گفتگو آئی ہے، لیکن وہ ایک پورا مرحلہ ہے جس سے نفس انسانی گزرا ہے۔ دوسرا موقع اس وقت دیا گیا جب قرآن مجید کے الفاظ میں اس کو ایک باغ میں رکھ کر یہ ہدایت کی گئی کہ وہ فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں احتیاط کرے، اور اسی موقع پر یا اس سے پہلے غالباً وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس میں فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ مواقع اصل میں ابتدائی تربیت کے کیا بنا ہے، کیا چیز وجود میں آئی ہے، جب نفخ روح ہوا ہے تو اس نے جا کے جسم کے ساتھ کیا تعامل پیدا کیا ہے، یہ اسی کے ظہور کو دیکھنے کے مواقع ہیں۔ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے علم پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک خالق اپنی تخلیق کو وجود میں لانے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ میں نے اس میں کیا خصائص رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیقی کا ایک بڑا ادنا سا پرتو ہے جو ہم انسانوں پر پڑا ہے۔ تو ہم دیکھیے کیا کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم اپنے ارادے اور اپنے تخیل سے ایک چیز کو اپنے ذہن میں وجود پذیر کرتے ہیں، پھر اس کو ہم مادی حقیقت کے طور پر دنیا میں لاتے ہیں۔ تو جب وہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو جو ہم نے ذہن میں بات سوچی ہوتی ہے کہ اس میں یہ خصائص ہوں گے، اور جس کے لیے ہم نے محنت کی ہوتی ہے کہ وہ خصائص اس میں پیدا ہو جائیں، پھر اس کو ٹرائل سے گزارتے ہیں، اور اس میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا، جو ہم نے چاہا تھا، جو چیزیں ہم نے پیدا کی تھیں وہ کس طرح ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ پھر کہیں نقص رہ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذات باری کے بھی تخلیقی عمل میں بالکل نمایاں ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں کہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے ہوا، اور پھر جیسے جیسے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ بن گیا ہے، اور اس میں ان سب خصائص کا ظہور بھی ہو گیا ہے، تو پھر یہ کہا گیا کہ اب جاؤ زمین میں، یہ تمہارا مستقر ہے، اب تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تو معاملہ ہے اصل شخصیات کا، ہمارے کالب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک جگہ سے ہم نے ابتدا کی ہے، پھر ہم نے تمہاری ایک شخصیت بنا دی، یعنی کالب کے لحاظ سے، اور پھر اس کا ہم نے تسویہ کیا ہے۔ اب تسویہ کے مراحل سے انسان گزرا ہے، تو تسویہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ جیسے ایک انگھڑ چیز وجود میں آتی ہے، پھر ہم اس کو بہتر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کو انسانی تخلیقات میں دیکھیے تو کسی جہازوں کے میوزیم میں چلے جائیے، گاڑیوں کے میوزیم میں چلے جائیے، ٹیلی فون کس تدریج سے ڈیولپ ہو کے آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے کسی میوزیم میں چلے جائیے، اور وہاں قطار میں لگی ہوئی چیزیں عہد بہد دیکھیے،
بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تخلیقی پروسیس انسان کا بھی بالکل اسی طریقے سے، اسی تخلیقی پروسیس میں چونکہ خود بخود ایک تدریج پیدا ہوتی ہے۔ آپ جہازوں کو دیکھیں کہ پہلے دو تجربات سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں، ان کے بعد کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں لائن میں پڑی ہوئی ہیں، تو بالکل وہی تصویر بنتی ہے جو ارتقاء کے سائنسدان عام طور پر آپ کے سامنے مخلوقات کی رکھ دیتے ہیں، بالکل ویسی ہی تصویر بنتی ہے۔ اگر 50% لوگ بھی دوزخ میں چلے جاتے ہیں تو یہ خدا کی اس گرینڈ سکیم کا اور یہ ساری کریشن کا اور اس پورے امتحان ایک طرح سے فیلئر نہیں ہو جاتا وہ؟ آپ اتنی بری رائے کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب معاملات میرٹ پر ہو جائیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہر لحاظ سے کامیاب رہے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جم غفیر کے جم غفیر جہنم کی نظر ہونے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے یا ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دریا جوش میں آئے گا۔ تو اور اس میں دیکھیے کیا الفاظ ہیں، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جو کچھ بھی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ شرک سے نیچے نیچے معاف کرنا شروع کریں گے۔ روایتوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ رائی برابر ایمان پر بھی معافی کا امکان ہے، تو اس لیے آپ اس پر نگاہ رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس ظہور کے منتظر رہیے۔ باقی نتائج کیا نکلیں گے کیا نہیں نکلیں گے، کتنی حکمتیں ہیں جو آج ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ جب حقائق اپنی آخری صورت میں سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو جو نعمتیں جنت میں ملیں گی، تو سورہ واقعہ میں جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جزاء بما کانوا یعملون، تو اور ہمارے یہاں مشہور سنتے ہیں ہم لوگ ایسا کہ مطلب بعض اوقات آدمی کام اگر تھوڑا کرے لیکن اس کی نیت اگر بہت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد کے اوپر اس تھوڑے کام کا بدلہ بہت زیادہ دے گا۔ تو اس چیز کو اسپیسیفکلی کیا قرآن کریم بیان کرتا ہے؟ یہاں مطلب آدمی کے عمل اگر تھوڑا ہوگا تو اس کو بہت بڑھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جزا دیں گے۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی پہلوؤں سے بیان ہوئی ہے، بعض جگہوں پر اس کے لیے خاص مضافہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی نیت اثر انداز ہوتی ہے، حالات اثر انداز ہوتے ہیں، کس چیز کو ہدف بنا کر زندگی بسر کی ہے، مجموعی عمل کیا رہا ہے، یہ چیز قرآن مجید میں بہت سے پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب فضل فرمائیں گے تو معلوم نہیں کہ اس میں کیا صورت پیدا ہو جائے گی، اسی کو فرمایا نا کہ لوگ راضی ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ چنانچہ فضل کی تو کوئی حد نہیں ہے، اسی فضل کا ظہور ہے جس کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ تم نے اگر بڑی جگہ پالی تو تمہاری اولاد کو بھی ہم نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اولاد نے بڑی جگہ پالی تو والدین کے لیے بھی یہ موقع ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ فضل ہی کا اظہار ہے۔ انسان اس جگہ کا مستحق نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنی عنایت سے اس کو اوپر اٹھا دیا، تو یہ اس کا بڑا کرم، اس کی بڑی نوازشیں۔ چنانچہ قرآن میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کسی عمل کے بارے میں ریاضیاتی طریقے تو اختیار ہی نہیں کیے جا سکتے، انسانی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں دسیوں عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجموعی فیصلہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب ظاہری تقسیم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسیحی ہے، یہ یہودی ہے، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس جنت اور دوزخ کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے ان تمام جماعتوں اور تمام مذہبی فرقوں کا نام لے کر اس میں مسلمانوں کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ بنیاد نہیں بنے گی، خدا پر سچا ایمان، آخرت کی تیاری، عمل صالح، یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صاف الفاظ میں مجموعی رویے کا بیان ہے، یعنی 3 نکات متعین کر دیے ہیں، اصل حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اس کے حالات کے لحاظ سے اسی معیار پر دیکھا جائے۔ وہ مسیحی تھا تو خدا پر کیسا سچا ایمان رکھتا تھا، یہودی تھا تو کیا صورتحال تھی، وہ ہندو تھا تو وہاں کیا صورتحال تھی، غلطی لگی ہے تو دویت کیا ہے، اس کی غلطی تعویل کی غلطی ہے، سرکشی کی غلطی ہے۔ مجموعی رویہ خدا پرستی کا رویہ تھا
یا انہی رسوم کو اس نے اصل سمجھا ہوا تھا؟ یہ باتیں ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطن میں کیا صورتحال ہے اس کو وہی علیم بذات الصدور ہی جانتا ہے، تو وہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ اس نے البتہ اطمینان دلا دیا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کی طرف کسی ظلم کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی کو ہم تسبیح میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عیب سے پاک ہے جس کا انسان تصور کرتا ہے، اس لیے کہ ہم تو اپنے تصورات ہی کے اسیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر عیب سے پاک ہے، وہ انصاف کرے گا اور انصاف سے آگے احسان فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے بندوں کو بھی یہی کہا ہے، احسان سے آگے فضل فرمائے گا، عنایت فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اس سے بھی آگے مغفرت اور رحمت ہے جو انسانوں کا بھی اور مخلوقات کا بھی احاطہ کر لے گی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ انفاق کے باب میں تو خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کئی گنا وہ کس پہلو سے بڑھتا ہے؟ یہی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، عمل اختیار کیسے کیا۔ کوئی اس میں لوگوں پر احسان جتانے یا ان کو اذیت دینے کا پہلو تو شامل نہیں ہو گیا۔ تو منفی مثبت بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ نتیجہ یا حاصل ہمارے سامنے آئے گا جو اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم سے پھر کئی گنا بڑھ بھی سکتا ہے۔ یعنی انسان کی نیت جس حد تک خالص ہوگی اور جس حد تک اس کا جو ہے نیت کے اعتبار سے وہ جتنا بھی کام کر سکا، تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک خالص نیت والے شخص کے مقابلے میں جس نے للہ فی اللہ تھوڑا عمل کیا، اور ایک ایسا شخص جو ہے جس نے کام تو بہت زیادہ کیا ہے لیکن نیت جو ہے اس کی اتنی مضبوط نہیں رہی، تو وہ تھوڑا عمل کرنے والا اس سے بڑھ سکتا ہے۔ ایسا تصور رکھنا صحیح ہے؟ جی بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کو عمل کے مواقع بعض اوقات کم ملے ہوتے ہیں، جیسے عمر کم ملی یا حالات سازگار نہیں ہوئے، لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ، نیت سے مراد خواہش نہیں ہے، ارادہ ہے۔ یعنی میرے پیش نظر عزم و جزم کے ساتھ وہ چیز ہے جس کو میں کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں، یہ ہے اصل میں نیت یا ارادہ۔ اب اس میں معانے پیش آ گئے، کمزوری ہو گئی، یا انسان اپنی کسی بشری کمزوری کی بنیاد پر اس طرح عمل نہیں کر سکا، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ہم اصولی باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ اطلاقی معاملات ظاہر ہے فرد فرد کے الگ ہو سکتے ہیں، معاشروں کے الگ ہو سکتے ہیں، اور ان اطلاقی معاملات کا احاطہ ہمارے لیے ممکن بھی نہیں۔ تو جو اصولی باتیں ہیں وہ میں نے اسی لیے توجہ دلائی، وہ سب قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، وہ حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے بارے میں بھی دسیوں جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی رعایت ملحوظ ہوگی۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں جو آپ کا زمانہ ہے ایک عمل کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ فتنے کے زمانے میں وہ عمل کرتے ہیں، برے حالات میں وہ عمل کرتے ہیں، تو نتائج مختلف ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح حالات اثر انداز ہوتے ہیں، آدمی کے اپنے احوال بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ایک میرے انفسی احوال ہیں اور ایک میرے گرد و پیش کے ماحول کے احوال ہیں، دونوں میرے نتیجے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میرا سوال پاکستان کے بلکہ پنجاب کے ایک موجودہ حالات اور ایک کیفیت جو یہاں کچھ عرصے پہلے سے پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک نیا ادارہ، نئی پولیس قائم کی گئی ہے، جس میں بہت لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ اس کو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی قانونی حیثیت بھی دے دی گئی ہے، اور اس پہ لوگ ظاہر کسی حد تک جرائم کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ریاست ایسا کام کر سکتی ہے؟ ریاست کو حق قانون سازی حاصل ہے، عدالتیں قانون کے تحت کام کرتی ہیں۔ جب یہ ماورائے عدالت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ وہ قانون سے ماورا قتل کیا گیا ہے یا کوئی اقدام کیا گیا ہے، اس کی حمایت تو کوئی سلیم الطبع انسان نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک سیاست میں بنیادی اقدار میں یہ چیز شامل ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم رہنی چاہیے۔ قانون کیا ہے؟ قانون کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ اس کو بہت پیچیدہ عدالتی نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ سادہ ہوتا ہے۔
خود آپ قانون کی روایت میں دیکھیں تو 2 بڑی روایتیں موجود ہیں، یعنی سول لا کی روایت موجود ہے اور اسی طریقے سے کامن لا کی روایت موجود ہے۔ پھر جب عدالتی نظام بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جج کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، یعنی آپ کا نظام انکویزیٹوریل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی بلکہ تفتیش اس سے بالکل الگ ہو کے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مختلف طریقے قانون اختیار کرتا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے جس کو قانون کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو فیصلہ ہے کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے، ایک اس کا پروسیجر ہے، یہ پروسیجر حالات کے لحاظ سے مختلف رہا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تفتیش کے طریقے ہیں، مقدمہ قائم کرنے کے طریقے ہیں، وہ بالکل قبائلی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حدیثوں کی کتابیں دیکھیں، آثار کی کتابیں دیکھیں، آپ کو مقدمات قائم ہوتے اور ان کا فیصلہ ہوتے نظر آئے گا۔ جو ہماری عدالتوں میں معاملات ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح کی چیزیں مختلف معاشروں میں ہیں۔ سعودی عرب کا، ترکی کا نظام بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح سے آپ بعض اور بادشاہتوں میں دیکھیں، وہاں عدالتی نظام کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہم برطانوی روایت کے تحت اپنے عدالتی نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اس عدالتی نظام کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں، اس کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، اپیل کتنی ہونی چاہیے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس پر تو کوئی تنقید کرنے کا مجھے یا آپ کو حق نہیں ہے۔ ریاست اگر چاہے یا پارلیمنٹ جس طرح سے قانون سازی کرتی ہے تو وہ اس پورے نظام کو تبدیل کر دے۔ بس ہمارا اصرار یہ ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے اس کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ قانون تو ایک طرف جا رہا ہے، قانون کے تحت بننے والی عدالتوں کا نظام بالکل دوسری صورت پیدا کر رہا ہے اور آپ پیرالل کوئی چیز کھڑی کریں۔ اس طرح کا متوازی طریقہ جب اختیار کیا جائے گا تو پھر قانون کی حکمرانی نہیں رہے گی۔ قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے قانونی نظام کے اوپر گفتگو کریں، بات کریں، اس میں جو تبدیلی مقصود ہے وہ پارلیمنٹ کی سطح پر کریں۔ پورے نظام میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ہمارا نظام لوگوں کے اندر انصاف کا حوصلہ نہیں پیدا کرتا۔ کسی شریف آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کروں کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ بالعموم لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بہتر ہے میں اس طرف نہ ہی جاؤں۔ تو اس وجہ سے جس کو آپ ماورائے عدالت کہہ رہے ہیں، تو عدالتیں کوئی اتنی مقدس نہیں ہیں، لیکن ان کا اصلی حسن کیا ہے؟ یہ کہ وہ قانون کے تحت کھڑی ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی عدالتیں قائم کر لی ہیں۔ بہرحال جو قانون اس ملک میں بنایا گیا ہے، اوپر آئین ہے پھر قانون ہے، اس کے تحت وہ قائم ہے، اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پھر ایک مرتبہ قانون ساز اداروں کے پاس جانا چاہیے اور وہاں آپ قانون میں جو اچھی تبدیلیاں ہیں وہ ضرور کرائیں، اور اس میں اگر پورے نظام کو تبدیل کر دیں۔ میں نے تو خود بارہا یہ کہا ہے کہ ہماری روایت کے ساتھ ہمارے نظام کا تعلق استوار رہنا چاہیے تھا، اور ہماری روایت مسلم لاء کی روایت تھی۔ اس روایت کو اگر ہم لے کے چلتے اور اس میں پھر ترمیم کرتے، تغیرات کرتے، جدید تجربات کے اس کو مطابق بناتے، اسی طرح ہمارا نظام بھی اس سے پہلے قاضی کے محور پر قائم تھا، اس کو بھی قائم رکھنا چاہیے تھا، البتہ جہاں جہاں خامیاں تھیں اسے دور کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے پیوند نہیں لگنے چاہیے، بلکہ صحیح طریقے سے صفائی کے ساتھ وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو مہذب قومیں اختیار کرتی ہیں، کہ آپ قانون کا جائزہ لیں اور ہمہ وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یعنی میرے نزدیک قانون کا ریویو، اسی طرح کسی فکر کا ریویو، یہ کسی ایک دور کی چیز نہیں ہے، یہ تو صبح و شام کا کام ہے، یہ ہوتا رہنا چاہیے۔ ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جو مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصول میں، قواعد میں، آگے قانون سازی میں کہاں کہاں کوئی خرابی ہے، اس کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدالتیں مجرموں کو سزا دینے میں ناکام ہو رہی ہیں، تو پورے قانونی نظام کو آپ ریویو کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ پہلے آپ اس کو درست کریں، اس کے بعد پھر جو نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی توقع رکھیں، لیکن قانون سے ماورا
کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں ماورا یا عدالت کی بجائے قانون سے ماورا کے الفاظ زیادہ بہتر طریقے سے مدعا کو ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ شیعہ اور سنی کے درمیان شادیاں کامیاب ہو پاتی ہیں؟ کیونکہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ جب لڑکا لڑکی دونوں نوجوان ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے دین میں ان کی بہت محدود ہو دلچسپی، اور ان کو ظاہر ہے اس وقت لگتا ہے کہ یہ ہمارے شیعہ سنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ظاہر ہے وہ کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کامیاب ہو پاتی ہیں، اور کیا کوئی عملی تجویز جو مدد کرے ان کے کامیاب ہونے میں اگر ایسی کوئی شادی ناگزیر ہو جائے؟ میرے علم کی حد تک بہت کامیاب بھی ہے۔ میں ایسے گھرانوں سے واقف ہوں جن میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، دونوں فریقوں نے بہت محبت کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ زندگی بھر معاملات کیے ہیں، بچوں کے معاملے میں بھی کوئی کشمکش پیدا نہیں ہونے دی، اور اس طرح کی مثالیں بھی ہیں جہاں فی الواقع مسائل پیدا ہو گئے۔ انسان مسائل کیسے پیدا کرتا ہے، اس میں اس کی طبیعت اور اس کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ناگوار سے ناگوار انتہائی ناخوشگوار صورتحال میں بھی اپنے لیے خوشگواری کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ خوشگوار ماحول کو بھی جب چاہیں ناخوشگوار بنا دیں۔ تو اس لیے انسانی رویے کیا ہیں، انسان کا زندگی کے بارے میں طرز عمل کیا ہے، وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میرے نزدیک اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنا جائزہ لینا چاہیے، یعنی جب آپ ایک بڑا بندھن باندھ رہے ہیں، بڑا فیصلہ زندگی کا کر رہے ہیں، نکاح یا شادی بہت بڑا فیصلہ ہے، یعنی سب سے بڑا فیصلہ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ تو اس میں یہ موقع ملنا چاہیے کہ نظریات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، مذہبی نقطہ نظر کیا ہے، انسان زندگی کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اور یہ چونکہ ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، تو اس میں سب چیزیں زیر بحث لانی چاہیے۔ میں نے تو یہاں آ کے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ ہمارے ہاں جو پرانی تہذیبی روایت تھی وہ ختم ہو چکی ہے یا بہت مزمل ہو چکی ہے، یہ باہر بھی صورتحال یہی ہے۔ اب جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ اس روایت سے اصلاً بغاوت کر چکے ہیں، یعنی ان میں سے جو بظاہر بہت تسلیم و رضا کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے باطن میں بغاوت کر چکے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ نکاح کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، نظریات کا تفاوت کیا مسائل پیدا کرتا ہے، اس پر بہت اچھی گفتگو کر لی جائے، اور اس کو ایک معاہدے کے طریقے پر ہمیشہ منعقد کیا جائے، یعنی اس میں وہ بنیادی سوالات متعین کیے جائیں جو کل زندگی میں مسئلہ بن سکتے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ فریقین کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی ہم مثال کے طور پر بہت سے والدین پوچھیں گے کہ کیا ہندوؤں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کی بچی یا آپ کے بچے کا مذہب کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ اگر حساسیت موجود ہے، مذہب اسے عزیز ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عزیز نہیں ہے تو پھر میں کیا کر لوں گا اور آپ کیا کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک اس میں اصلی چیز یہی ہے کہ نکاح کرنے والے بیٹھیں اور بہت اچھے طریقے سے جائزہ لیں اس بات کا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے نتائج و عواقب کیا ہو سکتے ہیں، اور ہم اگر یہ اہتمام رکھیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے رہیں تو کیا فی الواقع ناخوشگواریوں پر قابو پا لیں گے، یا یہ معاملہ ابھی طے ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو لکھنے والی ہوں تو لکھ لیں، بیان کرنے والی ہوں تو بیان کر دیں، بزرگ اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کا تعلق اس سے ہے، رویے کیا ہیں، فہم کیا ہے، ذہن کیا ہے، کس چیز کی اہمیت ہے، کس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ اصول میں آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو میرے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ ذہنی رجحان کیا ہے، مذہب سے کوئی بیزاری تو نہیں ہے، ذات باری کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ لیکن ایک دوسرے آدمی کے ہاں یہ چیز اس درجے میں اہم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہر شخص اپنے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرے
اس کے لیے کوئی قاعدہ بنا کر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا جا سکتا۔ شیاطین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں برائی کے لیے، اور انسان کے پھر اختیار میں ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ تو کیا فرشتے بھی کوئی الہام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے مولانا اپنے دروس میں کہا کرتے تھے، یہ بات مجھے لگتا ہے کہ جبریل نے مجھے کہیں الہام کیا ہے، جیسے اپنے طور پر روح القدس کا نام لے دیتے تھے اکثر وہ۔ تو اس میں حقیقت کیا ہے کہ فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں اور فرشتے الہام بھی کرتے ہیں نیکی کا؟ فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو توفیق دیتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ اہل ثابت کرتا ہے پہلے اپنے آپ کو، اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہوتی۔ جب وہ اہلیت ثابت کرتا ہے تو پھر فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں، وہ بشرا لے کر آتے ہیں، وہ پروردگار کی طرف سے گویا رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور خود ذات باری کی طرف سے بھی عنایتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ دونوں چیزیں یکساں ہیں، ادھر شیاطین ہیں، ادھر فرشتے ہیں، ہمارا پروردگار ہے، یہاں سے توفیق حاصل ہوتی ہے، وہاں سے وساوس حاصل ہوتے ہیں، تو یہ دونوں یکساں ہیں بالکل۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس کا اہل ثابت کیا۔ جب ہم رجوع کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق مانگتے ہیں، جب ہم اپنے ارادے کی تطہیر کا عمل جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے اوپر شیطنت طاری کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر شیاطین کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس کو خود قرآن نے دیکھیے بیان کر دیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد دہانی سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی اس کی، تو پھر نقیض لہو شیطان، پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو شیاطین بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے مسلط ہوتے ہیں، دونوں جانب بالکل ایک ہی طریقے کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ دوسری بات کم بیان ہوئی ہے، مجھے ایسا احساس ہوتا ہے قرآن کو دیکھ کے، کہ جو نیکی کا الہام ہے یا فرشتوں کی جانب سے دعائیں ہیں، یہ کم بیان ہوا ہے۔ جی یہ سب بیان ہو گئی ہیں، لیکن اس لیے کہ شیاطین کے بارے میں تو متنبع کرنا ہے اور وہ اپنا عمل جاری کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ تنبع زیادہ ہے، اور وہی ہونا بھی چاہیے، انسان اس سے باز آ جائے، باقی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتوں نے جو عنایت کرنی ہے وہ تو ہو ہی جائے۔ بہت شکریہ جی، ہمارا وقت آج کا ختم ہو گیا۔